Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Wonderful Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now we are going to sing Only Believe, and then we'll hear the tape message. I am the bread of the life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. So now we shall hear the tape message. You may be seated, please. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, I hope that you will get the blessing through the tape message. So, میں یہاں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں سنی گئی تھیں اور عبادت ویسی ہی ہوئی جیسی کئی سال پہلے میری خدمت کے آغاز میں ہوتی تھی. ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ لوگوں کو بٹھا سکتے، اور ہم نے میدان اور باقی جگہ بھی استعمال کی، اور وہاں 3 بجے ہی اتنے لوگ آ جاتے تھے کہ وہ جگہ بھر جاتی تھی. وہ دروازے بند کر دیتے تھے تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں، اور ہم 7 بجے تک بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے. سمجھے؟ بس وہاں ہر طرف سے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے بس. اور میں نے آخری 5 راتیں عبادات کروائی تھیں اور فقط کلام کے چوگرد تعمیر کرتا رہا، اور اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کلام میں کتنی قدرت ہے. سمجھے؟ کیونکہ کلام خدا ہے. سمجھے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اب عبرانیوں 4 میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. سمجھے؟ خدا کا کلام تیز ہے، یہاں تک کہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. دیکھیں، یہی کچھ خدا کا کلام ہے. پھر ہم وہاں سے سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں جہاں یہ نعمت ہے. اور کلام خود مسیح ہے، اور کلام خود ہمارے اندر آتا ہے اور دلوں کے خیالوں کو پرکھتا ہے، اور آپ یہ دیکھ چکے ہیں. سمجھے؟ یہ شاندار بات ہے. پھر آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا اور کس طرح ہمیں برکت عطا کی. اور میں نے محسوس کیا اس عمارت کے اندر
4 راتوں تک کلام کیا گیا اور لوگ آرام سے بیٹھ کر خاموشی سے سنتے رہے اور پاک روح نے سامعین سے لوگوں کو بلایا اور کام کیے. اور پھر آخری شام کو اتوار کی سپہر کو میں نے امریکہ کی ایک سب سے بڑی شفائیہ قطار کو دیکھا جو میں نے کبھی دیکھی ہے. سمجھے؟ وہ تھے. میں نے بلی کو 100 کارڈ کے ساتھ اور جین کو 100 کارڈ کے ساتھ اور لیو کو 100 کارڈ کے ساتھ اور روئے کو 100 کارڈ کے ساتھ بھیجا اور تقریباً 500 کارڈ دے کر بھیجا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کلام نے گرفت ڈال لی ہے اور وہ کچھ کرے گا تو پھر وہ کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں پلیٹ فارم پر لانے لگے. اور میں نے دیکھا مردوں اور عورتوں نے اپنی بیساکھیاں اور باقی چیزیں پھینک ڈالی اور پلیٹ فارم پر آنے سے پہلے ہی وہ شفا پا گئے. بس غور کریں، دیکھیں خدا کا کلام جو سنایا گیا تھا وہاں سے آگے بڑھا اور وہ خود ان 5 پیغامات یا 4 پیغامات میں سے سرایت کرتے ہوئے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے پورے دل سے اس پر ایمان لائے. پھر انہیں فقط ایک ہی کام کرنے کی ضرورت تھی کہ چھوٹا سا رابطہ قائم کیا جائے. دیکھیں تاکہ کچھ ہو، اور یہ حقیقت تھی. اور جیسے ہی انہوں نے پلیٹ فارم کو چھوا تو اسی گھڑی وہ وہاں شفا پا گئے، بلکہ پلیٹ فارم سے پہلے ہی شفا پا گئے. میرا خیال ہے یہاں کے سب بائی ای ڈی ہوپر کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ کیا آپ ارکنساس کے لوگ جانتے ہیں؟ وہ ملا تھا، وہ میری ابتدائی خدمت کے ابتدائی حصوں میں میرے ساتھ تھا. اس نے کہا یہ تو پرانے وقتوں کی طرح لگتا ہے. اس نے کہا جیسے انہوں نے گزرے سالوں میں کیا تھا. اور وہاں ایسے لوگ تھے جن کو کینسر اور ایسی بیماریاں تھیں لیکن تندرست ہو کر واپس گئے. ہمارے خداوند نے اندھے، بہرے اور گونگوں کو ٹھیک کر دیا. لوگوں کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی. کلام آگے بڑھا اور یہ کام کر دیا. پھر خداوند نے مجھے ایک پیغام دیا جسے میں چرچ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کبھی میں واپس آؤں گا اور اگر موقع ملا تو میں یہاں اس چرچ میں سناؤں گا. میں بہت زیادہ مصروف ہوں. اب کل مجھے دوبارہ روانہ ہونا ہے. بس اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہوں. اور ایسا ہوا گھر پہنچتے ہی ابھی میں نے اپنا سوٹ کیس بھی نہیں رکھا تھا اور کوئی آ گیا اور مجھے بیٹھنے کا موقع بھی نہ ملا. دیکھیں میں نے ابھی تک اندر آ کر اپنے خاندان سے بات بھی نہیں کی تھی، سمجھے، اور بہت زیادہ تناؤ تھا. اور میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں تاکہ خداوند میری مضبوطی کے لیے کمک عطا کرے. اب آئیں اپنے اس بھائی کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے اور 4 پائی پر پڑا ہے. اور ہم تھوڑی دیر میں ایک شخص آ رہا ہے جو ہمیں لوئس ویل لے کر جائے گا. میں آپ کو ایک دعائیہ درخواست یاد کروانا چاہتا ہوں. ایک اچھی جوان خاتون ہے جو کہ تقریباً 18 سال کی بھی نہیں ہے. وہ جڑواں ہے اور اسکول میں ایک مسیحی لڑکی کی طرح رہتی ہے اور باقی لڑکیاں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ انہیں بتاتی ہیں یہ کیسی تھیں اور زندگی کا کون سا حصہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے اور کیسے ان لڑکیوں کو دوسری لڑکیوں کی طرح جینا چاہیے تھا. اور ایک لڑکی اس طرف متوجہ ہو گئی اور دوسری پریشان ہو گئی اور اس بارے میں بہت زیادہ برا محسوس کیا اور پیچھے ہٹتی گئی اور دور چلی گئی اور کافی فکر کرتی رہی. اور پھر اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ایک پاگل خانے میں ہے. تھوڑی دیر میں کرینڈل انڈیانا سے اس کے ماں باپ آ رہے ہیں اور کل وہ اسے میڈیسن کے ادارے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے. اب لڑکی کو دیکھیں. لڑکی میں جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں جسمانی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ مکمل صحت مند ہے. اس کی وضاحت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس کو واقعی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی روح بٹک گئی ہے، سمجھے. اب آپ کو اس کی روح تک پہنچنا ہوگا اور اسے واپس اس مقام پر لانا ہوگا، سمجھے. وہاں دیکھیں کچھ ہفتے پہلے ہم یہاں بات چیت کر رہے تھے انسانی نظام کیسے کام کرتا ہے اور آپ 5 حواس کے وسیلے بدن میں کیسے داخل ہوتے ہیں اور آپ انہیں 5 راستے بھی کہہ سکتے ہیں. ان 5 راستوں میں ضمیر، تصور اور باقی ہیں. ان کے وسیلے ہم سول میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جب آپ روح میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آزاد مرضی جس کی بنیاد پر انسان تخلیق کیا گیا تھا. آپ اسے قبول کر سکتے ہیں یا آپ اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں. آپ مسیح کو منجی قبول کر سکتے ہیں یا اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں. اور آپ ابھی تک حیات کے درخت اور موت کے درخت کے پاس کھڑے ہیں. ہر انسان اس درخت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ورنہ خدا بے انصاف ٹھہرتا ہے کہ ایک کو وہاں رکھا تھا اور پھر دوسرے کو اچھائی
اور برائی کا چناؤ کرنے کے لیے مساوی حق نہ دیا، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ موقع دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں یعنی روح میں ہم شفا پا سکتے ہیں یا ہم شفا نہیں پا سکتے ہیں۔ اب اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے اور ہم نے خدا کے وسیلے شفا حاصل نہیں کی ہے، ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ غیر مشروط عہد ہے اور وہ ہماری شفا پہلے ہی خرید چکا ہے، اس لیے ہماری شفا ہمارے لیے ہے اور ہماری ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھ کر چاہے اس راستے کو اپنا لیں یا اس راستے پر ایمان نہ رکھیں۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے وسیلے ہم خدا کی حضوری میں چل سکتے ہیں۔ اب یہ بچی خوبصورت ہے اور اس کی ماں ایک اچھی دوست ہے، میں اور میرے دوستوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک اچھی خاتون اور پیاری لڑکی تھی اور کٹر ناظرین خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا شوہر بھی اچھا ہے، اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے میں بھی اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ بس انہوں نے ان بچیوں کی پرورش خداوند کی خدمت کے لیے کی اور انہیں اسکول میں ڈال دیا، اور یہ مسیح میں مضبوط تھی اور کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی، لیکن یہ ہو گیا، بس یہ حادثہ ہو گیا۔ جس طرح میں نے کچھ لمحے پہلے میں نے ماضی پر غور کیا اور ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا، اس کی حالت بھی بالکل ایسی تھی، اور دیکھیں ایک رات ہم بائی رائٹ کے گھر گئے اور آرویل مکمل طور پر پاگل پن کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ آپ جانتے ہیں اس نے مجھے اپنے گھر سے بھگانے کی کوشش کی، حالانکہ میں اور آرویل اچھے دوست ہیں اور میں اس کے والد کی طرح ہوں، اور اس کے ماں باپ کی شادی بھی میں نے کی تھی، اور وہ اچھلنے اور چلانے لگا، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، سمجھے؟ اب ہمیں کیا کرنا تھا؟ روح کی صف میں جانا تھا اور اس لڑکے کی روح کو پکڑنا تھا، سمجھے؟ اس کے چھوٹے دل کو غم نے گھیر لیا تھا، وہ جوان ہے اور وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہے، اور میں اسے ٹھیک واپس اس مقام پر لے آیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہی کچھ آپ کو اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ میں یہ دیکھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں یہ سچ ہے، لیکن اب بس میری آپ سب سے دعا کی درخواست ہے تاکہ خدا میری اس لڑکی کو تلاش کرنے میں مدد کرے۔ باہر کسی مقام پر ہے اور اسے واپس اس کے مقام پر لانا ہے۔ وہ نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ مقام ایمان سے آئے گا، دیکھیں، لیکن وہ اپنے لیے ایمان نہیں رکھ سکتی ہے، وہ نہیں جانتی وہ کہاں ہے، کچھ نہیں جانتی، سمجھے؟ اب یہاں ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، اور اب اس کے لیے مسیح کے جی اٹھنے کی قوت موجود ہے جو ہمیں موقع فراہم کرتی ہے، اور یہیں پر آپ کو ایک طرح سے خدا کا کلام چھید کر رکھ دیتا ہے، اور اسے کلام کی منادی سے بڑھ کر کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اسی سبب سے میں بیماروں پر دعا کرنے سے پہلے اس چھوٹے عنوان پر بولنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو وہ رویا یاد ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، خداوند نے مجھے عطا کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے دوسری جانب کا نظارہ کروایا تھا۔ کیا آپ کو وہ صبح یاد ہے جب میں دوسرے جہان کے نظارے کے بارے میں گواہی دے رہا تھا؟ دیکھیں یہ حقیقت تھی، اور فل گوسپل بزنس مینز وائس نے اس پر ایک آرٹیکل شائع کیا تھا اور پیج کی پشت پر تصویر بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا اور اس کے نیچے تھوڑا سا خدمت کے بارے میں بھی لکھ دیا تھا، اور یہ ایک انٹرنیشنل اخبار ہے جو بہت ساری مختلف زبانوں میں شائع ہوتا ہے، اور انہوں نے فرنٹ پیج اور پہلا حصہ رویا کے لیے مخصوص کر دیا تھا، سمجھے؟ اور میں انہیں یہاں لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ ایک لیں اور اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا آج صبح کتنے بھائی یہاں آئیں گے، اور اگر آپ اسے حاصل نہیں کر پاتے تو آپ آفس چلے جائیں، انہوں نے آفس میں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک بنڈل تیار رکھتے ہیں۔ بس آگے بڑھیں، دیکھیں، اور یہ سب باتیں میرے دل میں ہیں، اور میں یہ سن رہا ہوں کہ آگے بڑھتے جاؤ کیونکہ دریا کے پار ایک اچھا دیس ہے۔ بس آئیں، آگے بڑھتے جائیں جب تک وہ دیس ہمیں مل نہیں جاتا ہے۔ اب میرا خیال ہے بھائی اسٹیکر اور بہن اسٹیکر کے چھوٹے بچے کی مخصوصیت ہے، بس وہ بہن اسٹیکر۔ اب کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت خاندان ہے، اور بس یہ لوگ افریقہ میں ہمارے مشنری تھے اور حال ہی میں واپس آئے ہیں، اور ان کے سارے چھوٹے بچے خوبصورت ہیں، اور جسے یہ آج صبح مخصوصیت کی عبادت کے لیے لائے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی ویسا ہی ہے۔ ٹیڈی کہاں ہے؟ ٹیڈی بیٹے
کیا تم تھوڑی دیر کے لیے پیانو بجاؤ گے؟ اور آئیں ہم ایک گیت، چھوٹا سا گیت گاتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو وہ چھوٹا گیت آتا ہے، انہیں اندر لاؤ، آئیں ہم یہ گاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ گناہوں کے میدانوں سے انہیں اندر لے آؤ۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم یہ گاتے ہیں، کیونکہ ہم تمام والدین یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ انہیں مخصوصیت کے لیے لائیں۔ ہم انہیں خداوند کے لیے مخصوص کر رہے ہیں اور انہیں اندر لا رہے ہیں، جبکہ یہ ابھی بچے ہیں، تاکہ یہ باہر گناہ کے میدانوں میں نہ ٹھہرے۔ انہیں اندر لاؤ، آئیں بس۔ ڈیڈی کیا تمہیں یہ آتا ہے؟ اب ہم اس کا صرف ایک مصرع گائیں گے۔ اگر کوئی اور بھی ہے تو اسے بھی ابھی لے آئیں۔ بھائی اسٹیکر اور بہن اسٹیکر، میرا خیال ہے آپ اس گیت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ انہیں اندر لاؤ، اور آپ کی یہ دلی خواہش ہے کہ کھوئے ہوئوں کو یسوع کے پاس لایا جائے۔ اگر آپ کا یہ بچہ یا کوئی اور بچہ مخصوص ہوئے بغیر بھی مر جائے تو بھی نجات پا جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے خون نے یہ کام کلوری پر کر دیا ہے۔ لیکن ہم یہ اس کی عظیم زمینی مسافرت کی یادگاری میں کرتے ہیں۔ اس نے بچوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا انہیں میرے پاس آنے دو۔ اسی سبب سے آج صبح آپ اپنے بچے کو لائے ہیں، اور آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ ہم اس چھوٹے بچے اور اس کی زندگی کو خدا کے لیے مخصوص کریں۔ اس کا نام کیا ہے؟ میریلن میج اسٹیکر۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 13 مہینے۔ یہ افریقہ میں پیدا ہوئی تھی، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، کاش اگر کوئی کل باقی ہے تو یہ چھوٹی بچی ایک مشنری بن کے وہاں جائے اور اس کھیت میں جائے جہاں یہ پیدا ہوئی تھی، اور یہ ایک خوبصورت بچی ہے۔ بھائی نیول، کیا آپ یہاں آئیں گے؟ اور میریلن، او میرے خدایا، میں چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ چھوٹی بچی خوبصورت نہیں ہے؟ آپ کیسی ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ اس پر رکھیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم میریلن میج اسٹیکر کو تیرے حضور لاتے ہیں۔ یہ پیاری بچی مشن کے میدانوں میں پیدا ہوئی تھی جب جنگ عروج پر چل رہی تھی۔ میں اس بچی کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ بائبل میں وہ چھوٹے بچوں کو تیرے پاس لائے، تو نے ان پر ہاتھ رکھے اور برکت دی اور کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ماں باپ نے اسے آج ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہم ایمان کے وسیلے سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھتے ہوئے یقین کے ساتھ اسے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اس کی زندگی کو برکت دے خداوند، اسے لمبی زندگی عطا کر تاکہ یہ خدا کی بیٹی بنی رہے، یہ اپنی پوری زندگی تیری خدمت کرے اور اس کا ہر ایک ریشہ مسیح کا خادم بنا رہے۔ اے باپ، یہ بخش دے اس کے ماں باپ، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو برکت دے، ان کی ایسی پرورش ہو تاکہ یہ خدا کی خدمت کے لیے ایک جلالی خاندان بن جائے۔ اے باپ، ہم میریلن میج کی زندگی کو یسوع مسیح کے نام میں تیری خدمت کے لیے تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اسے اور اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو اور اس کے عزیزوں کو برکت دے، اور انہیں اپنی خدمت کے لیے لمبی اور خوشحال زندگی عطا کر دے، یسوع کے نام میں، آمین۔ بھائی اسٹیکر، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، اس چھوٹی خاتون پر برکتیں نازل ہوں۔ بیٹے ٹیڈی، آپ کا شکریہ۔ میں چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہوں، کیا آپ نہیں؟ خداوند نے جو رویا مجھے دی تھی، کتنوں نے وہ نہیں سنی؟ جنہوں نے کبھی نہیں سنی وہ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ بھائی نیول، کیا آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے اگلے کچھ لمحوں میں آپ کو اس میں سے پڑھ کر سنانا پڑے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صبح کا واقعہ ہے،
میں اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا. میں نیند سے جاگا ہی تھا اور اپنے ہاتھ اپنے سر کے پیچھے کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہا تھا. پھر سوچنے لگا دوسرے جہان میں کیا ہوگا، اور میں نے محسوس کیا اگر میری زندگی باقی لوگوں کے برابر ہوگی تو میں اپنی نصف زندگی گزار چکا ہوں، جبکہ میں اس زندگی کے خاتمے سے پہلے خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک آواز کو یہ کہتے سنا، تو نے ابھی آغاز ہی کیا ہے، جنگ جاری رکھ، آگے بڑھتا جا. اور ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے میں نے سوچا یہ میرا تصور ہے کہ میں نے ایک آواز سنی ہے. دوبارہ آواز نے کہا جنگ جاری رکھ، آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا. پھر میں نے یقین نہ کیا اور میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے الفاظ ہوں. میں نے اپنے لب دانتوں میں دبائے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سنا. آواز دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی، بس آگے بڑھتا جا، فقط تو ہی جانتا ہے اس راستے کی انتہا کیا ہے. ایسا لگا موسیقی کی آواز سن رہا ہوں اور یہ پرانا مشہور گیت تھا. میں گھر جانے کے لیے بیتاب ہوں اور یسوع کو دیکھنے کا مشتاق ہوں. میں ان دل سوز گھنٹیوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. اس سے میری راہ روشن اور خطرہ دور ہو جائے گا. خداوند مجھے گزرے وقت کے پردے کے پار دیکھنے دے. پھر اس آواز نے کہا کیا تو ابھی پردے کے پار دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ میرے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگا. پھر کیا ہوا میں وہ بیان نہیں کر سکتا. میں بدن میں تھا یا میں بدن کے بغیر تھا یا یہ تبدیلی تھی، یہ بات مجھے نہیں معلوم. لیکن میں نے جتنی رویائیں دیکھی تھی یہ ان سے الگ تھی. میں اس مقام کو دیکھ سکتا تھا جہاں مجھے پہنچا دیا گیا تھا اور میں اپنے آپ کو پیچھے اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے. وہاں بہت زیادہ لوگ تھے جو بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور پکار کر کہا او ہمارا بیش قیمت بھائی. سب سے پہلے جوان خواتین آئیں جو تقریباً 20 سال کی تھیں اور وہ میرے گلے لگ کر کہنے لگی ہمارا بیش قیمت بھائی. جوان مرد اپنی بھرپور جوانی میں تھے جن کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے تاریکی میں تارے چمکتے ہیں اور دانت موتیوں کی طرح سفید تھے. وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگے ہمارا بیش قیمت بھائی. اور پھر میں نے دھیان دیا تو میں بھی دوبارہ جوان ہو گیا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بوڑھا بدن پلنگ پر پڑا تھا اور میرے ہاتھ میرے سر کے پیچھے تھے. میں نے کہا یہ بات میری عقل سے بالاتر ہے. اور جس مقام پر میں پہنچ گیا تھا جب میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو وہاں ماضی یا مستقبل نہیں تھا. وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں تھی. خوبصورت خواتین تھی جو شاید میں نے کبھی دیکھی ہوں. ان کی ایک بڑی بھیڑ مجھے گلے لگا رہی تھی. میں جانتا ہوں وہاں ایک عظیم محبت کا احساس تھا جو پوری طرح مجھ پر چھایا ہوا تھا، لیکن انسانی رویے میں جسمانی کشش کا وہاں کوئی احساس نہیں تھا. میں نے دھیان دیا تو ان خواتین کے بال کمر تک لمبے تھے اور ان کا لباس ان کے پاؤں تک تھا. اس کے بعد میری پہلی بیوی ہوپ مجھ سے گلے ملی اور کہا میرا بیش قیمت بھائی. پھر ایک اور جوان خاتون میرے گلے ملی اور ہوپ مڑی اور اس خاتون کے گلے ملی. میں نے کہا یہ بات میری عقل سے باہر ہے، یہ چیز ہماری انسانی محبت سے بالکل الگ ہے. اور میں پلنگ پر پڑے ہوئے اس ضعیف بدن میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا. پھر ایک آواز مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا یہ وہی پاک روح ہے جس کی تو منادی کرتا رہا. یہ کامل محبت ہے اور اس کے بغیر کوئی یہاں داخل نہیں ہو سکتا. پھر مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک بلند مقام پر بٹھا دیا گیا اور میری چاروں طرف بے شمار آدمی اور عورتیں اپنی بھرپور جوانی میں موجود تھے اور وہ خوشی سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے ہو ہم آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہیں ہمارے بیش قیمت بھائی. میں نے سوچا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور نیچے پلنگ پر اپنے بدن کو بھی دیکھ رہا ہوں. اس آواز نے مجھ سے کہا کیا تو جانتا ہے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے نبی اپنے لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے تھے. میں نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن برہنم خاندان میں اتنے لوگ نہیں ہیں. آواز نے کہا یہ برہنم نہیں ہے، یہ تیری منادی سے بچنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو خداوند کے پاس لایا تھا. یہاں کچھ خواتین ہیں جو جوان اور حسین ہیں اور جب تو انہیں خداوند کے پاس لایا تھا ان کی عمر 90 سال تھی. تعجب کی بات نہیں، وہ پکار رہے تھے ہمارا بیش قیمت بھائی. پھر ساری بھیڑ ایک ساتھ پکار اٹھی اگر آپ ہمیں انجیل نہ سناتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. میں نے کہا ہو یسوع کہاں ہے؟
میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تھوڑا سا اوپر ہے، ایک دن وہ تمہارے پاس آئے گا۔ آپ کو ایک رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جب خدا آئے گا تو آپ کی تعلیم کے مطابق آپ کا انصاف کرے گا۔ میں نے کہا کیا پالوس اور پترس کو بھی عدالت میں جانا پڑے گا؟ جواب میں کہا ہاں۔ میں نے کہا میں نے وہی تعلیم دی ہے جو انہوں نے دی تھی، میں اس تعلیم سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ انہوں نے یسوع نام میں بپتسمہ دیا تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پاک روح کے بپتسمے کی تعلیم دی تھی، میں نے بھی دی۔ جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا میں نے بھی وہی کچھ سکھایا۔ لوگ پکار اٹھے، ہمیں یہ معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم ایک دن آپ کے ساتھ زمین پر جائیں گے۔ یسوع آئے گا اور آپ کی اس تعلیم کے ساتھ جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کی تھی آپ کی عدالت کرے گا۔ پھر آپ ہمیں یسوع کے آگے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اکٹھے زمین پر واپس چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کیا اب مجھے زمین پر واپس جانا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن کام جاری رکھیں۔ اور جب میں نے اس حسین اور شادمان مقام سے ہٹنا شروع کیا تو جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا لوگ مجھ سے گلے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور پکار رہے تھے ہمارا بیش قیمت بھائی، اور فوراً میں پلنگ پر واپس آ گیا۔ میں نے کہا او خدایا میری مدد کر تاکہ میں کلام پر کبھی سمجھوتا نہ کروں، مجھے کلام میں قائم رکھنا۔ خداوند مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے، لیکن مجھے اس حسین اور شادمان مقام کی جانب بڑھنا ہے۔ میں اپنی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ قائل ہو گیا ہوں کہ اس مقام میں جانے کے لیے کامل محبت کی ضرورت ہے۔ وہاں حسد نہیں، وہاں تھکاوٹ نہیں، وہاں بیماری اور بڑھاپا نہیں، وہاں موت نہیں تھی، فقط اعلیٰ ترین خوبصورتی اور شادمانی تھی۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے ایک طرف رکھ دیں اور کامل محبت حاصل کریں۔ ہر کسی سے محبت کریں، یہاں تک کہ اپنے دشمن سے بھی محبت کریں، چاہے دشوار راستہ ہو، بجلی چمک رہی ہو اور دشمن کی توپوں کے رخ آپ کی جانب ہوں۔ ان باتوں کی فکر نہ کریں، بس کامل محبت حاصل کریں۔ اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو ابھی یسوع مسیح کو اپنا منجی قبول کر لیں۔ اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو ابھی لے لیں۔ اگر آپ نے پاک روح کا بپتسمہ حاصل نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ کامل محبت کو حاصل کریں جو آپ کو اس حسین اور شادمان مقام پر وقت کے پردے کے پار لے جائے گی۔ بائی نیول پڑھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہی میرا خیال تھا، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا، اور اگر آپ کے پاس یہ کتابچہ نہیں ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔ پھر پیج کے نیچے دائیں جانب اس نے میری خدمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے اس پر غور کیا ہے یا نہیں۔ جب آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو یہ نیچے دائیں جانب ہے، نیچے دائیں جانب تھوڑا سا نیچے اندراج ہے۔ اب یہ اخبار آسمان کے نیچے تمام زبانوں میں پوری دنیا میں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اب کیا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے بھائی برانم؟ اس سے پہلے آپ بیماروں کے لیے دعا کریں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری محنتیں بیکار نہیں ہیں، سمجھے؟ ہم محبت اور ایمان کے وسیلے خدا تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ ایمان ہمیں اس راستے پر لاتا ہے، محبت ہمیں اس میں داخل کر دیتی ہے۔ معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا یہ اب آئیں؟ اب کیا آپ کا ایمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ ان تمام کوششوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو اس ٹیبرنیکل میں اور لوگوں کے اس گروہ میں خدا کی بادشاہی کے لیے کی جاتی ہیں؟ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے آپ کے بچوں کو وظائف دیتے ہیں۔ یہاں بہت سارے ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے کپڑوں کے بغیر چلے گئے۔ یہاں بہت سارے ہیں جو طوفانوں سے گزرے بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں سفر کر کے خدا کی بادشاہی کے لیے ٹھیک یہاں اس ٹیبرنیکل میں پہنچے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک مصور ایک عظیم خوبصورت تصویر بنائے اور جب وہ شاندار بن جائے تو اسے پھاڑ ڈالے؟ تو پھر اس مصور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک موسیقار ایک گیت کی شاندار دھن بناتا ہے اور پھر اس دھن کو خراب کر دیتا ہے؟ تو پھر اس موسیقار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، سمجھے؟ لیکن خدا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کوئی ایسی چیز نہیں بناتا ہے کہ اسے خراب کر کے باہر پھینک دے، کیونکہ یہ اس کی بادشاہی کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس کے جلال کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس تصویر اور اس گیت میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ہم خدا کی بادشاہی کے حصے دار ہیں، اور بات یہ ہے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جیسے ہی
ہمیں احساس ہو جاتا ہے ہم اس مقام پر ہیں تو ہمیں اپنی پوزیشن کے ساتھ اپنے مقام پر پختگی سے کھڑے ہو جانا چاہیے اور ہمیں معلوم ہے یہ ایک مقام ہے یہ محبت میں ملتا ہے کیونکہ یہی چیز ایک تصویر بناتی ہے. دیکھیں جب ہم ایسی رویاؤں اور خوابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ دوسری جانب کیا ہے. میں نے اس کی خواہش کی اور میں نے دیکھ لیا اس آدمی نے اس میں لکھا تھا قدیم نبی کیسے یہ رویائیں دیکھتے تھے اور کیسے آج اس سے بھی آگے یہاں تک کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے لیکن خداوند نے ہمیں اس میں جانے دیا تاکہ دیکھ سکیں یہ کیا ہے. اب دوستو میں سویا ہوا نہیں تھا بلکہ میں ایسے تھا جیسے آپ اور میں اور یہ چرچ ہے. میں رویا میں نہیں تھا. میں جانتا ہوں رویا کیا ہوتی ہے. دیکھیں گزشتہ ہفتے یہاں تقریباً ایک رات میں یہاں 30 رویائیں نازل ہوں. آپ تصور کر سکتے ہیں ایسے آپ پر کتنا بوجھ ہوتا ہے. بے شک یہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے. اگر آپ اس طرح کی عبادت میں گئے ہوتے اور اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوتی, اگر عبادت ٹھیک ہوتی یا نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا. یہ ذمہ داری ہے. آپ کو ہر قدم ہر سوال اور ہر چیز کا حساب دینا پڑتا ہے. میٹنگ کے درست یا غلط ہونے کی ساری ذمہ داری صرف آپ پر ہو تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اور میرے کچھ معاون جو کتابیں فروخت کرتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو گئے. دیکھیں وہ گھر جا کر سو گئے اور اس رات چرچ میں نہ آئے. خدایا ہو یہ خوفناک بات تھی. لیکن میری بہو لوئس ایک اچھی مسیحی لڑکی ہے. بس عبادت میں جاتی رہی اور اسی طرح 8 ہفتے یا 7 ہفتے مسلسل شامل ہوتی رہی اور کسی بھی ذمہ داری کے بغیر. دیکھیں 1 یا 2 دن اپنے بستر پر پڑی رہی. سمجھے بلی نے بھی کچھ دعائیا کارڈ تقسیم کیے اور باقی پھاڑ دیے. لیکن دیکھیں سارا بوجھ میرے کندھوں پر ہوتا ہے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روح کی تحریک سے 20 منٹ کلام سنانا 8 گھنٹے کی جسمانی محنت کے برابر ہے. اور میں تو ہر روز 2 یا 3 گھنٹے تک کلام سناتا ہوں اور کبھی کبھی دن میں 3 مرتبہ سناتا ہوں. سمجھے. اور پھر ایک رویا کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک رویا نے ہمارے خداوند یسوع کو جسمانی کمزوری میں مبتلا کر دیا تھا. یہ سچ ہے. بائبل کہتی ہے ایک عورت نے اس کے لباس کا ایک کنارہ چھوا تھا جس کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہوئی. خیر اگر ایک رویا نے اسے یعنی خدا کے بیٹے کو کمزور کر دیا تھا تو پھر میں ایک گناہ گار کیا چیز ہوں جسے فضل سے نجات ملی ہے. اور ایک رات میں 30 رویائیں دیکھنے سے کیا حال ہوا ہوگا. سمجھے. یہ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ چیز ایک انسان کی پہنچ سے باہر ہے. انسانی بدن اس کی برداشت نہیں کر سکتا. اور میں کسی پاگل خانے کی دیوار سے ٹکریں مار رہا ہوتا. سمجھے. یہ ایسی کمزوری ہوتی ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ باطنی کمزوری ہوتی ہے جو گویا آدمی کو مار ڈالتی ہے. پھر آپ کس کی جانب جائیں گے. میں یہ رائے دے سکتا ہوں. میں یہاں بھائی کاکس اور بہن کاکس اور روڈنی اور اس کی بیوی اور بہن کو یہاں دیکھ رہا ہوں. Praise God. Say hallelujah. Say hallelujah. Amen. اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں ذرا. Praise God. Hallelujah. We have heard a wonderful message. So our prophet told us how he visited the heaven and came back and he shared his testimony among us. So please close your eyes, bow down head. Let's pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Everyone stay in prayer.